السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بہت بڑی خبر ہے، پاکستان کی تاریخ کی بڑی خبروں میں سے ایک بڑی خبر، اور وہ یہ کہ پاکستان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت رسوا ہوئی ہے۔ ملک میں آئین قانون کی حکمرانی اور اداروں کے آئین کے دائرے میں اندر رہ کر کام کرنے کے خواہش مند قوتیں جو ہیں وہ سرخرو ہوئی ہیں۔ اور خبر وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو آئی جی سندھ کا اغوا اور اس کے بعد کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا جو معاملہ تھا، اس پر جو انکوائری کا حکم جاری کیا تھا، جو آرمی کی کورٹ آف انکوائری جو بٹھائی تھی، اس کی رپورٹ آ گئی، اور اس کے تحت جو ملوث افسران تھے فوج کے، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کے جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق ان کے خلاف مزید کارروائی جو ہے وہ ہوگی جی ایچ کیو میں۔ اور اس میں ایک مختصر سا ایک یہ بھی کمنٹ ہے کہ جی اس انکوائری میں کہا گیا ہے کہ جو افسران کا رد عمل تھا وہ ذرا جذباتی رد عمل تھا، وہ پس منظر تھا قائد اعظم کی مزار پر نعرے لگوانے والا کیپٹن صفدر کا، تو اس حوالے سے یہ کہا گیا۔ مگر جو اصل چیز ہے، جو اصل خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، یا بہت کبھی کبھی ہوتا تھا، کہ افواج پاکستان کہ افسران اگر اپنے آئینی قانونی دائرے سے نکلتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اب ہوا، اور وہ بھی ایسے معاملے میں کہ نواز شریف کے داماد نواز شریف جو آرمی چیف کو مسلسل نام لے کر ہدف تنقید بناتے ہیں، ان پر الزام عائد کرتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں، تو ان کے داماد کی گرفتاری ہوئی تھی، اور اس کے لیے حکومت سندھ کا یہ مقدمہ تھا، یہ الزام تھا کہ ان کے آئی جی کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو سے آرمی چیف کا رابطہ ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ انکوائری کا آرڈر کیا، وعدہ کیا تھا کہ انکوائری ہوگی اور جو ملوث لوگ ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اس سے پہلے سندھ پولیس کے تمام افسران آئی جی سے لے کر نیچے ایس ایچ اوز تک مختلف علاقوں کے، انہوں نے 10 دن انہوں نے چھٹی مانگ لی تھی، چھٹی پر چلے گئے تھے، احتجاجاً چھٹی پر چلے گئے تھے کہ ہم ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو پولیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حکومت سندھ پولیس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر آئی جی سندھ اور پھر فون کیا آرمی چیف نے بلاول بھٹو کو، آئی جی سندھ کو، اور جس کے بعد انہوں نے جو پولیس افسران نے 10 دن کے لیے اپنی چھٹیاں مؤخر کی تھی۔ اب 10 دن تو خیر کافی دن پہلے گزر گئے، مگر انکوائری کی رپورٹ جو آ گئی، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ایسا ریئر ہوتا ہے، شاید ہی 1-2 واقعات ایسے ہوں۔ تو یہ ہوا، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے آغاز یہاں سے کیوں کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت رسوا ہوئی ہے، کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا کراچی میں 18 اکتوبر کے جلسے کے بعد 19 اکتوبر کی صبح، تو اس میں اس کے بعد یعنی کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اور اس کے بعد جیسے چیزیں کھلنا شروع ہو گئیں کہ ان پر مقدمہ کیسے بنا، حکومت سندھ کا جب موقف سامنے آیا، بلاول بھٹو کا موقف جب سامنے آیا کہ ان کے آئی جی کو اغوا کر دیا گیا، زبردستی ان کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد ان سے مقدمہ کروا کر کیپٹن صفدر کی گرفتاری کروائی گئی، تو یہ جو معاملہ سامنے آیا تھا، تو اس کے بعد وفاقی حکومت نے، پی ٹی آئی نے باجماعت، یعنی کوئی ایک آدھ بندہ نہیں، باجماعت یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ یہ ڈرامہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حکومت سندھ جو ہے اس نے کیپٹن مریم نواز کو سندھ بلایا، اور مریم نواز کو کے شوہر کو گرفتار کروایا، اور حکومت سندھ کے لیے یہ کہا گیا، ہر وزیر کہتا رہا، بلکہ اپریشیٹ کیا گیا کہ جو کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر کے اندر جا کے نعرے بازی کروائی ہے تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، اور حکومت سندھ نے بہت اچھا کیا، بلاول بھٹو نے بہت اچھا کیا کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کروا لیا، اگر ہم پنجاب میں کرتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، پھر پی ڈی ایم کو توڑنے کی خوشخبریاں۔ یہ صرف شہباز گل یا فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں نے نہیں یہ باتیں کی تھیں، یہ بات فواد چودھری نے بھی کی تھی، وہ بہت ریزنیبل باتیں کرتے ہیں۔ شبلی فراز جو ایک پیوریفائڈ شکل ہیں شہباز گل کی اور فیاض الحسن چوہان کی، انہوں نے بھی یہ باتیں کی، اور مسلسل حکومت یہ بات کرتی رہی۔ وزیر اعظم کچھ عرصہ چپ رہے، غائب رہے، جیسے وہ اس سین میں تھے ہی نہیں اس وقت کے۔ آپ کو ہمارے ویلاگز یاد ہوں گے کہ وزیر اعظم صاحب کو تو وہ تو نوٹس بھی نہیں لے رہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جیسے وہ وزیر اعظم ہیں ہی نہیں۔ مگر جب انہوں نے بات کی اس پر تو طنز کیا، تمسخر اڑایا اس واقعے کو لے کر۔ اے آر او ہے کہ اس انٹرویو کو، جس کو میں مسلسل کہتا ہوں کہ وہ انٹرویو لینے گئے تھے ان صحافیوں کا، صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب،
ہر بات ان کو پتہ ہوتی ہے، دنیا جہان کی ہر چیز پتہ ہوتی ہے، دو بندوں کے درمیان ہونے والی بات بھی ان کو پتہ ہوتی ہے، وہاں تیسرا بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کو جو انٹرویو انہوں نے دیا تھا، تو اس انٹرویو میں جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے وہ جو ان کا مخصوص اسٹائل ہے نا تمسخر اڑانے کا، انہوں نے اس تمسخر اڑانے کے اسٹائل میں کہا تھا ڈرامہ ہے۔ سوال بھی ایسا تھا کہ وہ جو ڈرامہ ہے آئی جی سندھ کے اغوا کا، تو انہوں نے بھی کہا تھا ڈرامہ ہے۔ اس سے پہلے آرمی چیف نوٹس لے چکے تھے، آرمی چیف انکوائری آرڈر کر چکے تھے، اور جس واقعے کو پوری حکومت ڈرامہ کہے اور اس واقعے کے بعد اگر آرمی کی انکوائری رپورٹ جو آئے وہ اس میں ملوث افسران کو ہٹا دیا جائے عہدوں سے، اور پھر یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف فردر جو کارروائی ہوگی ضابطے کی وہ جی ایچ کیو میں ہوگی، ممکن ہے وہ جو کورٹ مارشل ٹائپ کوئی چیز ہو، جو بھی ہو، ایک آرمی کا کنڈکٹ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اس کے تحت جو بھی انکوائری ہوگی، جو بھی واقعہ ہوگا، وہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ ہوگی۔ مگر وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم، ان کی پوری حکومت اس معاملے کو ڈرامہ کہہ رہی تھی، اور مسلسل یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اس واقعے کے بعد اپوزیشن اور ادارے یعنی فوج کے درمیان تصادم ہو۔ مسلسل آپ وزیر اعظم صاحب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم، ایون پاکستان کے ماضی کے وزرائے اعظم اس طرح کبھی باتیں نہیں کرتے فوج کو لے کر، فوج کو براہ راست انوالو کرنے کرنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں کرتے جیسے یہ کرتے رہے۔ مگر یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ ان کے لیے بہت بڑی رسوائی کا سبب بنا ہے۔ یعنی وہ جو ایک جملہ کہ وزیر اعظم صاحب کٹھ پتلی ہیں جو اپوزیشن کہتی ہے نا، یہاں ثابت ہو رہا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہاں کوئی اختیار ہی نہیں، لینا دینا ہی نہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ یہ معاملہ ہوا تھا، وزیر اعظم صاحب خود انکوائری آرڈر کرتے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہتے کہ بھائی اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، یہ اگر واقعہ ہوا ہے، اگر آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا ہے، اس میں جو ملوث افسران ہیں ان کے خلاف ہم انکوائری کروائیں گے، تو وزیر اعظم صاحب کا قد بڑھ جاتا۔ مگر یہاں قد کی پرواہ کس کو ہے؟ عمران خان صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وزیر اعظم ہونے کے باوجود، وہ تو یہ ثابت ہو گیا اس واقعے سے نا، اس انکوائری سے ثابت ہو گیا کہ جس ادارے کے اوپر یہ الزام لگا اس ادارے نے انکوائری کروا کے کہہ دیا کہ الزام سچا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے افسران کو ہٹا دیا، نکال دیا عہدوں سے، اور حکومت کہتی رہی کہ یہ ڈرامہ تھا، تماشا کرتی رہی حکومت، اور وہ جلتی پر تیل ڈالتی رہی۔ وہ جو میں سندھی کا واقعہ کہتا ہوں نا کہ بھر بھر چھیڑوں جنگ مچا، وہ لڑواتی رہی اداروں کو یوں، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اپوزیشن پاکستان کی نہیں ہے یا فوج پاکستان کی نہیں ہے۔ اس طرح کا بیہیو کرتے رہے عمران خان صاحب، اور اب جو انکوائری آئی ہے اس کے بعد کیا رہ گیا اس حکومت کے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی ایسی حکومتیں جو اس طرح بیہیو کرتی ہیں۔ مگر یہاں تو خیر ڈیٹا ہی بہت ہے، یعنی مہنگائی ہے تو کہتے ہیں مہنگائی اپوزیشن کی وجہ سے ہے۔ تو ایک بہت خوبصورت فیصلہ ہے جی، اور ایک اب اس میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کا ریئیکشن آنا ہے، نواز شریف کا، بلاول بھٹو کا، ان کے لیے قابل قبول ہے نہیں ہے، ان کی فردر کوئی ڈیمانڈ ہوگی، اس کو مزید کہاں تک وہ لے جانا چاہیں گے، یہ تو ابھی جب ان کے رد عمل آتے ہیں تبھی پتہ چلے گا۔ مگر اتنا ہونا کہ الزام کو تسلیم کر لینا افواج پاکستان کی جانب سے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، سویلین سپرمیسی کے حوالے سے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، اور وہ حکومت جو ہر معاملے کو پولیٹیسائز کرتی ہے، منفی سیاست کرتی ہے ہر معاملے کو لے کر، اس کی رسوائی کے لیے، یعنی رسوا خود ہوئی حکومت اس معاملے کو لے کر۔ ورنہ حکومت اگر اس پہ انیشیٹو لیتی تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کا قد بڑھ سکتا تھا، مگر ان کو قد کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ خیر جالب تو کہہ گئے تھے، میں وہ نہیں کہتا، مگر بات یہ ہے کہ بونے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ بیٹھے رہیں۔ اس فیصلے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ بونا ہی ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔